رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاها یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا. صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے. فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فلا پاکے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور تیسری بات، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں. کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں. کتنی بڑی خواہش. قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا. کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے. کہا فرمائیے؟ کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں. کہا بن سکتے ہو. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے. تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ. نماز کے اندر جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا. تیسرا معنی التواضع، جب تک اس کے اندر عز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟ سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں. اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائیں اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے، اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. چوتھا معنی الخوف. جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت خشوع نہیں آتا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں. خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں، نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. لیکن باوجود کے عبادات اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لَكَ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ. آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا. کہتے ہیں بس یہ ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو. قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں. آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں. یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی. اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. پانچواں معنی الیبس والجمود. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. تم دیکھو گے، تم دیکھتے ہو زمین جامد سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی. جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے اہتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے. جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے. ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کی کنٹرول میں نہیں. رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے. وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا. خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ولا يعرف من عن یمینی وعن شمالی. اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے. اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرماتے، اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی
آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقسموا واضربوا لي بسهم. آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے. انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی. جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے. تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے،
مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے. آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.